بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سبق میں آپ حضرات نے زحافات مرکبہ کا بیان پڑھا کہ زحافات مرکبہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، اور زحافات مرکبہ کا مطلب کیا ہے۔ زحافات مرکبہ کے بعد کچھ اور اصطلاح ہیں عروضیوں کی جو ایک لحاظ سے زحافات مفردہ کہلائیں گی اور ایک لحاظ سے زحافات مرکبہ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ تو آپ حضرات معاقبہ، مراقبہ، مکانفہ، یہ تین اصطلاح قائم کی ہیں عروضیوں نے کہ معاقبہ، مراقبہ اور مکانفہ، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ تو آپ حضرات اس کو پڑھیں، دیکھیں، اور اگر ایک تبدیلی ہو رہی ہے معاقبہ، مکانفہ، مراقبہ کی شکل میں تو اسے آپ زحافات مفردہ میں داخل کر لیں گے، اور اگر دو تبدیلیاں، دو تغیر واقع ہو رہے ہیں کسی جز میں تو اسے آپ زحافات مرکبہ میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں کہ معاقبہ کا مطلب اور مراقبہ کا مطلب، مکانفہ کا مطلب ہے کیا۔ نمبر ایک، معاقبہ کہتے ہیں دو سبب خفیف ایک ہی رکن یا دو رکن میں جمع ہوں۔ اب سبب خفیف کسے کہتے ہیں تو آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ سبب کسے کہتے ہیں، سبب خفیف کسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو اگر کسی ایک رکن میں دو سبب خفیف جمع ہو جائیں، ایک رکن میں، یا ایک نہیں دو رکن ہیں اور ان میں سبب خفیف کا اجتماع ہے، سبب خفیف ایک ساتھ ہیں، تو دونوں سبب کو زحاف سے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب؟ یعنی دو سبب خفیف جمع ہوئے تو جس طرح سے وہ ایک جز میں اکٹھا ہیں، جمع ہیں، ایک ساتھ ہیں، انہیں ویسا ہی رکھا جائے، انہیں ویسا ہی رکھا جائے، یا کسی ایک کو سلامت رکھا جائے اور دوسرے کو حذف کر دیا جائے۔ کسی ایک کو سلامت رکھا جائے، دوسرے کو حذف کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر مفاعیل ہے، ایلن، تو مفاعیل میں دو سبب خفیف ہیں، ایک ہے ای اور ایک ہے لن، تو آپ مفاعیل کو مفاعیل ہی رکھیں، ایک صورت یہ، کوئی بات نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ آپ چاہیں تو مفاعیل میں جو دو سبب ہیں ای اور لن، کسی ایک کو حذف کر دیں، کسی ایک کو حذف کر دیں، تو مفاعیل میں پہلے کو حذف کر دیں تو مفاعل، یا اس کے علاوہ مفاعیل۔ ہاں، ایک کہنے کا مطلب یہ ہے دو سبب خفیف جمع ہو تو ایک ہی کو اگر تغیر کرنا چاہیں، آپ زحاف واقع کرنا چاہیں تو ایک ہی میں واقع کریں اور ایک کو سلامت رکھیں، دونوں کو ایک ساتھ حذف نہیں کیا جائے گا، دونوں زحاف، دونوں سبب کو ایک ساتھ حذف نہیں کریں گے، ہاں بلکہ ایک ہی کو کریں گے، چاہے کسی کو نہ کریں ٹھیک ہے، کرنا چاہیں تو ایک کو۔ ہاں، اس چیز کا نام معاقبہ ہے۔ ہاں، کہتے ہیں دونوں سبب کو زحاف سے سلامت رکھنا یا کسی ایک کو سلامت رکھنا، دوسرے میں زحاف کرنا۔ مثلاً مفاعیل کو
رکھنا یا مفاعل کرنا یا مفاعل کرنا. ہاں مطلب اگر پہلا سبب جو ای ہے اس میں زحاف واقع کریں گے، یہ بات تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ زحاف سبب کے دوسرے حرف میں ہی واقع ہوتا ہے. ہاں پہلے میں نہیں ہوتا ہے، تیسرے میں نہیں ہوتا ہے، چھٹے میں نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی تھی کہ زحاف خاص ہے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ. تو مفاعیل میں آپ چاہیں تو مفاعیل ہی رکھیں، اور اگر زحاف کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی ایک میں کریں، یا تو لن میں کریں یا ای میں کریں. تو اگر ای میں کریں گے تو مفاعیل ہو جائے گا مفاعل، اور اگر لن میں کریں گے تو نون حذف ہوگا اور مفاعیل ہو جائے گا مفاعیل. اس چیز کا نام ہے معاقبہ، یعنی دو سبب اکٹھا ہے تو دونوں کو سلامت رکھا جائے یا کسی ایک میں زحاف کیا جائے اور ایک کو سلامت رکھا جائے. اب دونوں میں سے آپ جس میں چاہیں زحاف کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. اس چیز کا نام معاقبہ ہے. تو اس طرح کی تبدیلی کو ہم داخل مانیں گے زحافات مفردہ میں. ہاں کیونکہ ایک ہی تبدیلی، ایک ہی تغیر واقع ہو رہا ہے. اختیاری یہ ہے کہ آپ جس میں چاہیں دو میں سے ایک میں زحاف کر لیں، کوئی تعین نہیں ہے یہاں پہ. نمبر 2 مراقبہ. ایک رکن میں دو سبب خفیف جمع ہو تو لازماً ایک کو سلامت رکھنا اور ایک میں زحاف کرنا. ہاں معاقبہ میں اختیار تھا، چاہے دونوں کو سلامت رکھیں یا ایک کو سلامت رکھیں اور ایک میں زحاف کریں. اور مراقبہ میں یہ ہے کہ دو سبب خفیف اکٹھا ہو گئے کسی ایک جز میں، کسی ایک رکن میں، تو ایک میں زحاف کرنا لازم ہوگا اور ایک کو سلامت رکھنا، زحاف سے خالی رکھنا لازم ہوگا. ہاں تو آپ مفاعیل کو لے لیں تو مفاعیل میں آپ ایک میں زحاف کریں گے، یعنی چاہے اسے آپ مفاعل استعمال کریں یا مفاعیل استعمال کریں، مفاعیل استعمال نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے مراقبہ کا، یعنی ایک میں زحاف کرنا ہی ہے. اب دو میں سے جس میں چاہیں آپ اس میں کریں اور ایک کو سلامت رکھنا ہے. اور اوپر کی صورت تھی جو معاقبہ کی، اس میں اختیار تھا کہ آپ دونوں زحاف کو سلامت رکھیں، چاہیں تو ایک میں زحاف واقع کریں اور ایک کو سلامت رکھیں. جو دوسری صورت آپ نے پڑھی مراقبہ کی، اس میں یہ ہے کہ ایک میں لازماً آپ کو زحاف کرنا ہوگا اور ایک کو سالم رکھنا ہوگا، دونوں کو سالم نہیں رکھا جائے گا. یہ مطلب تھا مراقبہ کا. جیسے مفاعیل کی یا اور نون میں سے کسی ایک کو حذف کرنا اور دوسرے کو سلامت رکھنا، یہ بھی جائے گا زحافات مفردہ میں، کیونکہ ایک ہی تغیر کا وقوع اس میں ہو رہا ہے نہ کہ دو کا. نمبر 3 مکانفہ. مکانفہ کا کیا مطلب؟ دو سبب خفیف ایک جز میں جمع ہو تو ان میں تینوں صورتیں روا رکھنا. تینوں صورتیں کون سی ہوئیں؟ ایک تو اوپر والی کہ دونوں کو سلامت رکھا جائے، ایک دوسری یہ کہ ایک کو سلامت رکھا جائے، ایک کو حذف کر دیا جائے، تیسری یہ کہ دونوں کو حذف کر دیا جائے، دونوں سبب کو. ہاں تو تینوں صورتیں جہاں سلامت رکھا جائے تو کوئی صورت ہی نہیں، جہاں ایک حذف کیا جائے تو زحاف مفردہ میں اس کو داخل مانیں گے، اور جہاں دونوں کو حذف کیا جائے تو وہاں زحافات مرکبہ میں اس کو شامل مانیں گے. تو ان میں تینوں صورتیں روا رکھنا، دونوں سالم، دونوں مضاعف، ایک سالم ایک مضاعف. ہاں جیسے مستفعل میں سین اور فا دونوں کو سلامت رکھنا اور مستفعل ہی کہنا، یا دونوں کو حذف کرنا
تو دونوں کو حذف کریں گے، سین کو حذف کریں گے، فے کو حذف کریں گے تو کیا بچے گا؟ متعل تو کہیں گے فعلۃ، یا ایک حذف کر کے مفاعل یا مفتعل بنانا، مستفعل کے سین کو حذف کر دیں گے تو بچے گا متفعل، متفعل کی جگہ پہ لائیں گے مفاعل، اور اگر آپ مستفعل کے فا کو حذف کریں گے تو بچے گا مستعل، تو مستعل کی جگہ پہ لائیں گے مفتعل۔ ہاں، تو یہ مطلب ہے مکانفہ کا کہ دونوں سبب کو سلامت رکھنا، یا دونوں کو حذف کر دینا، یا ایک کو حذف کرنا اور ایک کو سلامت رکھنا۔ تو اگر سلامت رکھا جائے تو مستفعل کو مستفعل ہی کہیں گے، اور اگر دونوں سبب یعنی مستفعل کے سین اور فا کو حذف کر دیا جائے تو فعلۃ ہوگا، اور اگر صرف سین کو حذف کیا جائے تو مفاعل ہوگا، اور اگر فا کو حذف کیا جائے تو مفتعل ہوگا۔ یہ صورتیں ہیں اور ان کا بھی شمار زحاف ہی میں ہوتا ہے، تبدیلیوں کا، تغیرات کا۔ زحاف کا بیان پورا ہوا، اب یہاں سے بیان علت کا ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت کا وقوع کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، آپ نے جو زحاف پڑھے ہیں وہ ان زحاف کا وقوع خاص نہیں ہے کہ عروضی میں ہوگا یا ضرب میں ہوگا یا صدر میں ہوگا یا عاجز میں ہوگا۔ شعر کی قسمیں ہوتی ہیں، ان کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے۔ علت یہ خاص ہوتی ہے عروض و ضرب کے ساتھ، اور جو زحاف ہوتا ہے وہ عروض و ضرب کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں خاص ہو جاتا ہے، مگر اس کا وقوع عام ہے۔ علت کا وقوع خاص ہے، عام طور سے علت کا وقوع ہوتا ہے عروض و ضرب میں، اور صدر عاجز میں کم ہوتا ہے۔ اب صدر عاجز کسے کہیں گے، سب باتیں آگے آ رہی ہیں۔